جی سامعین محترم، ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم، خوش آمدید کہنا چاہیں گے. آپ لوگ سن رہے ہیں سویٹ ہوم شو، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے ہفتے وعدہ کیا تھا کہ سویٹ ہوم شو میں ہم ایک سیگمنٹ ایسا ضرور رکھیں گے جس میں ہم بات کریں گے نیوٹریشن کے حوالے سے، فٹنس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے. تو بہترین سا خصوصی پروگرام آپ لوگوں کے لیے لائنڈ اپ ہے، اور میرے ساتھ فٹنس اینڈ اسپورٹس ایکسپرٹ شاہد الحق صاحب اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی پروگرام میں. کیسا رہا سر آپ کا لاسٹ ویک کا جو ایکسپیرئنس تھا اسپیشل خصوصی پروگرام کا، کیا شیئر کریں گے؟ میرے خیال سے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے فار دا پیپل جو اس کو خاص طور پہ فالو کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. اور یقین جانیے کہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس میڈیم کو بھی ہمیں اسی لیول پہ لے کے جانا چاہیے جس طرح باقی شاید ٹی وی چینلز کا اور یہ سارا سسٹم ہے. اور میرے خیال سے تو آپ اس کا فیڈ بیک مجھے دیں گے کہ کتنے ویورز اور کس طریقے سے لوگوں نے جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کیا. جی بالکل، ہمارے جو کالرز ہوتے ہیں وہ آفر بھی اکثر ہمیں جو ہے وہ کالز کر کے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے جو ہم لوگ انٹروڈیوس کراتے ہیں، تو جب جیسے میں صبح سے ہی پروگرام کر رہی ہوں تو اس میں ضرور ہم آف اینڈ آن جو ہے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے لیے جو ہے وہ پروگرام اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک لائنڈ اپ ہوگا. تو یہ جو پروگرام ہے یہ خصوصی مجھے لگتا ہے کہ ان تمام افراد کے لیے ہے کہ جن کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے. اور اسپیشلی اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو جو گھریلو خواتین ہیں، جیسے ہماری مدرز ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جن کے اوپر اتنی ساری رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ باہر نہیں جا پاتی ہیں، جم نہیں جا سکتی ہیں، جوائن نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک گھنٹہ جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم بچوں کو کس کے پاس چھوڑیں، ہم واپس آئیں گے، ہمیں کھانا بھی بنانا ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ تھوڑا بہت جو گھریلو خواتین، کیونکہ یہ ہماری جو پیک آڈینس ہے سویٹ ہوم شو کی، وہ ہمیں خواتین سن رہی ہوتی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسی ٹپس ضرور شیئر کریں کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کچھ ایٹنگ ہیبٹس ایسی فالو کر لیں، کچھ ایسا اپنا اسکیجول ڈیزائن کر لیں کہ جس سے ان کو بہت زیادہ نہیں تو کچھ مدد تو ضرور ملے. کہ شروع میں انرجی لیول بوسٹ اپ کرنا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور آٹومیٹیکلی جب اپنے اندر خود آپ کو چینج فیل ہوتا ہے اور جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو پھر آپ کے اندر انرجی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بڑی اچھی اس کا بیس دیا ہے، اور خاص طور پہ آپ نے اپنے پروگرام کے ویورز کا جس طریقے سے تعارف کروایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو چیز لے کے آ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک نیو ہم لوگوں نے پینڈیمک کرونا کا تو ان کا تو آج کل واویلا سنا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ شاید ایک نئی ٹرم جو نئی اس وقت ورلڈ میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے آپ کی ڈائبیسٹی. اب ڈائبیسٹی کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور اسی پروگرام میں میں چاہوں گا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلمز ہو رہے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے، اور یہ کن دو بیماریوں کا کمپاؤنڈ ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ ہم لوگ اس کو سیٹل اپ کر سکتے ہیں، کیا نیوٹریشنل انٹیکس کرنی چاہیے ہمیں، اور ایکسرسائز کے تھرو ہم لوگ کس طریقے سے اپنے لائف سٹائل کو اور ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. رائٹ. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ڈائبیسٹی کیا ہے؟ عام انسان جب اس کو سنتا ہے تو وہ اس سے کیا مطلب لے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا کس بلا کا نام ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ میں نے پھر بتایا نا، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. اوبیسٹی کا نام سنا ہوگا جو موٹاپے کو ہم لوگ کہتے ہیں، جی، اور ڈائبٹیز کو بھی آپ جانتے ہیں جس کو ہم لوگ ذیابیطس یا شوگر کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں ہی بیماریاں ایسی ہیں جن کو اگر کمبائن کیا جائے تو یہ وہ والی شوگر ہے جو موٹاپے کی وجہ سے ہوتی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے، اس کا بیس عام لفظوں میں اگر بیان کروں تو وہ یہی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی سی ڈیٹیلز میں دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ صرف دو بیماریاں نہیں ہیں، یہ تقریباً 600 سے زیادہ ڈفرینٹ بیماریوں کی جڑ ہے، جن میں سے 60 ایسی بیماریاں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں سب سے زیادہ مر رہا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ ہارٹ ڈیزیز بھی کہہ سکتی ہیں، شوگر آلریڈی ہے، بلڈ پریشر ہے. ایون سم ٹائمز یہ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ جو آپ کا موٹاپا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے صرف ذیابیطس یا ہارٹ ڈیزیز نہیں ہو رہی ہیں،
بلکہ یہ کچھ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں, ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ یہ کئی کینسرز کو بوسٹ کرتا ہے اور اس کو فاسٹ کر دیتا. تو دیٹس وائی یہ اس کو کیور کرنا, اس کو فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ آپ نے بتایا کہ مائیں بہنیں زیادہ سنتی ہیں اس پروگرام کو, تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے بغیر معاشرے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. صحیح, بالکل. آپ نے یہ دیکھا کہ پینڈیمک کرونا کی وجہ سے بچے گھروں میں رہنے کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹی نہیں رہی, اور بچوں میں موٹاپے کا رجحان بڑھ گیا ہوا ہے. صحیح, بالکل. آل اوور دا ورلڈ جو WHO کے ریکارڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ 76% بچوں میں اوبیسٹی لیول بڑھ گیا ہوا ہے. اب پاکستان میں کیا ہے یہ ہمارے ادارے اب تک نہیں بتا سکے, لیکن آپ ایک نظر جب اسکول میں کسی میں بھی جاتے ہوئے آپ بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اپنے بچے بہت ویٹ گین کر گئے. اور میرا بلیو یہ ہے کہ جو بچے آج موٹے ہیں وہ جب بڑے ہوں گے تب بھی موٹے ہوں گے, کیونکہ یہ وہ ہیبٹس ہیں جو ماں نے اور اسی معاشرے کی عورت نے ان کے اندر ڈالنی ہے. دیٹس وائی میں چاہتا ہوں کہ اس چیز سے الرٹ ہو کے کہ ہمیں ذیابیطس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس کا آج تک فائنڈ نہیں ہو سکا ہے کہ ڈائبیٹک 1 جو ہے نا کیسے سٹارٹ ہوتی ہے. رائٹ. اچھا, مجھے ایک جو چیز میں نہیں سمجھ پائی کہ ہم نے اس کو اوبیسٹی سے بھی ہم نے اس کو لنک کیا ہے, تو کیا موٹاپا ہونے کے بعد ہمیں ذیابیطیز ہوگی یا ذیابیطیز کے بعد موٹاپا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ جی دیکھیے, میں نے پہلے بتایا کہ ڈائبیٹک 1 جو سٹارٹنگ آف دا شوگر ہے یا ذیابیطس کا سٹارٹ ہے آپ کا, یہ آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کب سٹارٹ ہو گیا ہے. اس کے صرف سمٹمز ہیں. صحیح. لائک لیتھارجک ہو جاتا ہے انسان, جسم درد کرنا شروع ہوتا ہے, سم ٹائمز چکر آنے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی جو بھی سمٹمز ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ اس کو ڈائبٹیز ہوئی ہے. چیک کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ہو چکا ہوا ہے. صحیح. اب اس کو روکنے کے بھی کئی طریقے ہیں, لیکن جب آپ نے بات کی کہ کیا یہ موٹاپا پہلے ہوتا ہے یا ذیابیطس, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جب باڈی میں آپ کے فیٹس کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے تو اس وقت جو ہے نا آپ کے باڈی کے اندر آپ کا امیون سسٹم بھی ڈیمیج ہوتا ہے. رائٹ. اور جب امیون سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے تو یقیناً جو آپ کے پینکریاز جو لبلبا ہے آپ کا, صحیح, اس کے اندر جو ہے نا انسولین ڈیولپ ہونا بند ہو جاتی ہے جو کنٹرول کرتی ہے آپ کی شوگر لیول کو. رائٹ. اٹ مینس کہ جب آپ کا فیٹس لیول ہائی ہوتا ہے تو فیٹس لیول مینس کہ آپ کے امیون سسٹم کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اس نے. آپ کے بلڈ ویسلز میں جا کے یہ کہیں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور فیٹس کا لیول سکن کے ساتھ ساتھ اور پھر مسلز کے ارد گرد اور پھر آپ کے ٹیشوز کے ارد گرد کمپلیٹ اس کو سٹک اپ کر دیتا ہے. اور اس کی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے کہ بڑھاپے میں جا کے آپ اس کا شکار ہوں گے یا مڈل ایج میں ہوں گے, کیونکہ آج کل تو اگر ہم نوجوان نسل کو بھی دیکھیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو شوگر کی شکایت ہو جاتی ہے. تو یہ کیا صرف ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے ہے یا ایج بھی کچھ ایک ایسا فیکٹر ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں جو ڈاکٹرز اور ریسرچرز کہہ رہے ہیں. ڈائبٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ تو انہیریٹڈ بھی چل رہی ہے. صحیح. کئی لوگ جو ہے جن کے پیرنٹس کو یہ پرابلم ہے ان کو آج ہی الرٹ ہونا پڑے گا, چاہے ینگ ہیں یا بچے ہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم ان 2 بیماریوں کے قریب نہ آنے دیں. میں پھر بات کر رہا ہوں جن بیماریوں کی, وہ ایک ڈائبٹیز ہے یعنی ذیابیطس, شوگر جسے ہم لوگ کہتے ہیں, اور سیکنڈ آپ کا موٹاپا ہے, اوبیسٹی. اوبیسٹی میں سمپلی آپ کو میں بتا دوں کہ جو اوبیز ہوتے ہیں یا جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی فیلنگ سے ہی آپ اس چیز کو احساس کرتے ہیں کہ ان کے اندر کی چینجز کیا ہیں, وہ کیا فیلنگز کر رہے ہیں. آپ اگر کسی بھی اس کا چھوٹا سا انٹرویو کریں گے تو آپ ان سے کئی چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ گارنٹیڈ ہے کہ یہ چیز کنٹرولیبل ہے. ٹھیک ہے, اور ڈائبٹیز کو کم از کم سسٹین کیا جا سکتا ہے اسی لیول پہ جس پہ وہ ڈائگنوز ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کا 2 ہی طریقے ہیں. آپ نیوٹریشنل انٹیک کو کنٹرول کرتے ہیں
Right. اور یہ شوگر اور کاربوہائیڈریٹس لیول کو ذرا کم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے نیوٹریشنل انٹیک میں ان چیزوں کو کم کرنا پڑتا ہے۔ میں عام اگر زبان میں یہ بولوں نیوٹریشنل انٹیک میں، تو یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں بیسیکلی اس میں بھی تو شوگر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چینی والی اشیاء ہمیں صاف پتہ ہوتی ہیں کہ آرٹیفیشل شوگر میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، ہماری بیکرز ہیں، بسکٹس ہیں، کیکس ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں ذرا دور رہنا پڑتا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ موٹاپے کی بات کرتے ہیں تو موٹاپا 100% کنٹرولیبل ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے انٹیک یعنی کہ آپ نے کھایا کیا ہے، آپ نے اتنی انرجی لی ہے کہ کتنی آپ اس کو ایگزرٹ کر رہے ہیں۔ اگر ان دونوں میں ڈفرنس ہے، آپ کی ایگزرشن کم ہے اور آپ کھا زیادہ رہے ہیں، تو وہ یقیناً آپ کی باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان فیکٹ یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ ایک پازیٹیو انرجی ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی مزدور کے فیٹس نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ صبح سے شام تک ایک مشقت کر رہا ہوتا ہے، ایگزرشن بہت ہے ان کا۔ ایتھلیٹس جو ریگولر کھیل رہے ہوتے ہیں ان پہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہے کہ نیوٹریشنل انٹیک اور اس سے اس کو کیور کیا